ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے اکثر اوقات گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بہن بہن میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں ناراضگی ہو جاتی ہے، والدین اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں کوئی ایسی بات ہوئی جس سے ایک دوسرے کے لیے دل سخت ہو گیا، ناراضگی پیدا ہو گئی، تو ناراضگی ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مختصر اور قرآنی عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب دو لوگوں میں ناراضگی ہوتی ہے، اگر دو بھائی ہیں تو ایک کا دل اگر سخت ہے تو ایک کا دل یقیناً نرم ہوگا۔ اسی طرح دو بہنیں ہیں تو آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے تو یقیناً ایک کا دل سخت ہوگا، ایک کا دل نرم ہوگا، یا دونوں کا دل سخت ہوگا یا دونوں کا دل نرم ہوگا۔ تو اسی طرح میاں بیوی میں بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میری اپنی بیوی سے صلح ہو جائے، بیوی چاہتی ہے میری خاوند سے صلح ہو جائے، بھائی چاہتا ہے بھائی کے ساتھ صلح ہو جائے، لیکن کوشش کوئی نہیں کرتا۔ دل ہی دل میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، پریشان رہتا ہے وہ بندہ، اور سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جائے، یا کوئی درمیان میں ایسا کوئی رشتہ دار آ جائے، یا کوئی اور بندہ ہم دونوں کو پکڑے، بڑا گھر والا، اور ہماری آپس میں صلح کرا دے تاکہ دلی سکون ہو۔ لیکن یہ بات دیکھی ہے لوگوں میں کہ جب ناراضگی ہوتی ہے تو تکلیف دونوں بھائیوں کو ہوتی ہے۔ اگر بھائیوں میں ناراضگی ہے، بہنوں میں ہے تو تکلیف دونوں بہنوں کو ہوتی ہے، میاں بیوی ہے تو تکلیف دونوں کو دل ہی دل میں ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس بات کی بنا پر زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مرنا جینا بھی ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ میری صلح ہو جائے۔ دوست احباب ہیں تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، خفا ہو جائے، ناراض ہو جائیں، تو خواہش تو ہوتی ہے بندے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری صلح ہو جائے۔ تو یہ صلح کے لیے بہترین، مختصر اور پر اثر، پر تاثیر اور ایک طاقتور عمل میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کا دل ہے کہ میری ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن اب میری اس کے ساتھ صلح ہو جائے، یا وہ خود میرے ساتھ صلح کر لے، یا میں اس کو جب اس کے پاس جاؤں تو میرے ساتھ نرم رویے سے بات کرے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ صلح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگلے بندے کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ وہ لڑائی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بندے کا دل ہے کہ وہ میرا بڑا ہے، میرا والد ہے، میری ماں ہے، یا میری بڑی بہن ہے، یا میرا بڑا بھائی ہے، یا میرا بڑا اچھا اور قریبی ایک دوست تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس کا رویہ میرے ساتھ سخت ہوگا۔ یا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایسا بندہ بیچ میں شامل ہو جائے جو ہم دونوں کی صلح کروا دے۔ ایسا عمل ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری صلح ہو جائے تو آپ نے
فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سورہ زمر اور آیت نمبر 53 آپ نے پوری آیت نہیں پڑھنی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ نے یہ آخر والے جو الفاظ ہیں انہ هو الغفور الرحیم، صرف اتنا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے تصور کر کے۔ پھر اسی طرح یہی عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے انہ هو الغفور الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اس بندے کے چہرے پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا دل آپ کے لیے موم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے، یا تو وہ خود بندہ صلح کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا، یا کوئی ایسا بندہ درمیان میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیں گے جو آپ دونوں کی انشاءاللہ جلد سے جلد صلح کروا دے گا، اور جو آپ کی بے چینی ہے، پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ میری صلح ہو جائے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے 40 دن کی، 40 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کی صلح ہو جائے تو پھر آپ یہ عمل چھوڑ بھی سکتے ہیں، 3 دن میں ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، لیکن نیت آپ نے 40 دن کی کر کے آپ نے عمل شروع کر لینا ہے۔ جب آپ کی صلح ہو جائے تو آپ عمل چھوڑ بھی سکتے ہیں اور مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانی شر، شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔